أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. نیکی یہی نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف. ولیکن البر لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتاب یعنی قرآن مجید پر اور نبیوں پر. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن اور فرشتوں پر اور کتاب قرآن مجید پر اور نبیوں پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور دے اپنا مال اس اللہ کی محبت کی خاطر، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. اور دے اپنا مال اس اللہ کی محبت کی خاطر قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کو اور مسافروں کو. وسائلین وفی الرقاب اور وسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی جو لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی ان کی گردنیں آزاد کرنے میں، ان کو آزادی دلوانے میں، ان کو غلامی سے چھڑوانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِہِمْ اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو، والموفون وفا کرنے والے، پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے، یعنی اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کرے. والصابرین فی الباساء اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت یا جنگ کے دوران. اور صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں، بیماری میں اور جنگ کے دوران. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقوا جو کہ سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم المتقون جو کہ پرہیزگار ہیں. یعنی سچے اور پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں ہی یہ ہے کہ ان میں عبادات کی جو اصل روح ہے، عبادات نیکی جو یہاں بتائی گئی ہے کہ نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ کی محبت کی خاطر قریبی رشتہ داروں مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، مانگنے والوں کو گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کی رہائی کے لیے نماز قائم کرے، مال خرچ کرے اس میں اور پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرے جب بھی وہ عہد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ نے کیا عہد کیا ہے. اور پھر وہ ہر مصیبت کے وقت صبر کرنے والے ہوں، تنگ دستی میں، بیماری میں، جنگ کے وقت، جنگ کے دوران. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال دل پسند رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں
کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں تحویل قبلہ کا حکم تھا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جو کہ یہودیوں کو جو کہ یہودی مسلمان ہو رہے تھے نئے نئے، تو ان کو گراں گزری یہ بات کہ ہم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جو جہاں پہ وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے وہیں پہ، کیونکہ وہ اس وقت بیت المقدس کا ہی حکم تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب کعبہ شریف کا حکم آیا تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا خیال آئے گا اب ہم اپنا رخ بھی بدلیں گے نماز پڑھنے میں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ نیکی کی ظاہری حالت مشرق یا مغرب طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو عبادات اللہ کے حکموں کی پیروی میں کی جائے، ان کی روح پر توجہ کی جائے، اور یہی بعض نیکیاں یہاں بتائی گئی ہیں کہ اصل نیکی یہ ہے۔ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو بطور تمثیل بیان کیا گیا۔ سید مدعی لکھتے ہیں، دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کرنا اور صرف ضابطے کی ہنہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دینا حقیقی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ ظاہر ہے حقیقی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور یا قرآن پڑھا ہے تو ثواب تو اس کا ہوگا، لیکن مطلوب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، اور قرآن کے ذریعے اس کے احکام کو جانا جائے اور ان پر خوش دلی سے عمل کیا جائے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس آیت میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ پہلی بات، سب سے ضروری بات، ایمان باللہ، کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ پیغمبروں کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات پر دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرے، اور یوم آخر، روز حساب کے لیے تیار رہے، اور ملائکہ مدبرات امر ہے اس پر بھی ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ذرا سرتابی نہیں کرتے۔ پھر صدقہ خیرات کرے، اپنا اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ اور یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ہمدردی اصل بنیاد ہے، کہ یہ نیکی جو ہے یہ انسانی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، تو یہ انسانی ہمدردی جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادات نماز روزے تو کر ہی جاؤ لیکن دل بہت سخت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیں تو حق پورا ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مال کے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، کہ اپنا دل پسند مال اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرے۔ پھر نماز قائم کرے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو تر تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ پھر زکوٰۃ دے، جیسا کہ انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ عہد کی پابندی کرے، اور یہ نیکی کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولے، جب عہد کرے تو عہد کو پورا کرے، اور تنگ دستی، مصیبت، حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ اور فرمایا گیا یہ ہے راست باز لوگ جن میں یہ اور یہ نشانیاں ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متقیوں والے، راست باز لوگوں والے اعمال کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے اور ان اعمال کو کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔